وہ رات جب ایک صحابی چپکے سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ کبھی کبھی کہانی وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر لگی آگ بتا رہی ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی رات کی کہانی سنانے والا ہوں جہاں ایک صحابی خاموشی سے مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باقاعدہ چل پڑے۔ کیوں؟ بس یہی تو راز ہے۔ مدینہ کی رات وہ رات تھی جس میں ہوا بھی آہستہ چلتی ہے، گلیاں سنسان، چراغ مدھم اور لوگوں کے دروازے بند۔ اسی خاموش رات میں ایک دروازہ ہلکا سا کھلتا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آہستہ، بہت آہستہ باہر نکلے، کپڑے سادہ، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی اور چہرے پر ایک ایسا غم جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کسی کی نظروں سے بچتے ہوئے گلی میں چل پڑے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک اور دروازہ بھی کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سے باہر تشریف لے آئے اور فاصلہ رکھتے ہوئے انہیں فالو کرنے لگے۔ یہ رات عجیب تھی۔ نہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آواز کر رہے تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنے دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہلکے قدم رکھ رہے تھے کہ ریگستان کی ریت بھی آواز نہ کرتی۔ اب ہریرہ کو لگا کہ وہ اکیلے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتے رہے اور مدینہ کے ایک کونے میں پہنچ کر ایک گھر کے دروازے پر رکے۔ دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوٹلی آگے کی اور کہا، امی یہ تھوڑا سا کانا لے لیں، آج بھی کچھ نہ کچھ مل گیا الحمدللہ۔ بوڑھی عورت کی آواز لرز گئی، بیٹا تم خود کیا کہو گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکرائے، اور وہ مسکراہٹ وہ تھی جو بھوک ہی چھپا رہی تھی اور غریبی بھی۔ امی میں کہا کر آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جھوٹ وہ صرف اس لیے بول رہے تھے کہ اپنی بوڑھی ماں کو فکر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چپ چاپ دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی بھی سامنے نہیں آئے۔ ابو ہریرہ مڑے واپس جانے لگے۔ وہ اتنے تکے ہوئے تھے کہ قدم ڈگمگا رہے تھے۔ تب اچانک ہوا میں ایک آواز گونجی، ابو ہریرہ۔ وہ جیسے پتھر کی بت بن گئے۔ انہوں نے جان لیا یہ آواز کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ پیچھے پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی خاموشی میں نور کی طرح کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر گئی، یا رسول اللہ آپ یہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ جس راستے پر تم چلے میں بھی وہی چلتا رہا۔ مجھے بتاؤ تم خود بھوکے تھے نا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شرما کر نظر جھکا گئے۔ یہ وہ انسان تھا جو علم کا خزانہ تھا، لیکن اپنی ماں کے سامنے بھوک بھی چھپا لیتا تھا۔ یا رسول اللہ کچھ نہ ملا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ امی بھوکی نہ سوئیں۔ رسول اللہ نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، ابو ہریرہ تم نے اپنی بھوک چھپا لی، لیکن تمہارے رب نے نہیں چھپائی۔ آج کی رات تمہاری وجہ سے عرش ہل گیا۔ ماں کی خدمت اللہ کے ہاں جہاد سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ کہا، چلو آج ہم تینوں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔
घर गए, खाना लाए और फिर वो मंजर जो फरिश्ते भी लिख कर खुश हुए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा और इनकी माँ एक दस्तरखान पर एक साथ खाना खा रहे थे। असल कहानी कभी भी अल्फाज में नहीं होती, असल कहानी इंसान के किरदार में होती है। और इस रात एक बेटे की भूख और एक नबी की मोहब्बत दोनों आसमानों तक बुलंद हुई। अगर ये कहानी सिर्फ कहानी समझ कर सुन रहे थे तो तुमने आधा सुना, अगर दिल से सुना तो तुम समझोगे कि माँ की खिदमत इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है।